16 اگست 1987 ہم یہاں شیر شاہ کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور آج کی یہ نشست دنیاوی زندگی کے سفر میں بچھڑ جانے والے ایک دوست کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، جس کا اصل ہدف فکر آخرت ہے۔ دنیاوی زندگی امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے۔ قرآن کریم نے خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا کہہ کر فکر انسانی کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کے گنے چنے لمحات تمہیں اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم اپنی اخروی زندگی کے لیے کامیابی کی بنیاد رکھ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اسی اسلوب کو اپنے بلیغ انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحب ایمان کے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہ ہو، جو پیدا ہوگا اس پر یقیناً موت آئے گی، وہ چاہے نحیف اور کمزور سا مریل انسان ہو یا جسیم و لحیم موٹا تازہ کوئی پہلوان ہو، ٹھیک وقت پر اسے یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ بڑی پیاری بات کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دنیا کسی شخص کے لیے ہمیشہ کا مسکن بنتی، اگر کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، جو انسانیت کا مکھن ہیں، اگر انسانیت کو میں دودھ کہوں تو رحمت عالم اس کا مکھن ہے۔ اگر انسانیت کے اجتماعی تصور کو آپ جسم کہیں تو رحمت عالم اس کی روح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ضابطہ لاگو ہوا، موت کا ضابطہ رحمت عالم پہ بھی لاگو ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جب تدفین رسول سے فارغ ہو کر واپس آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب مرقد اطہر میں سلا دیا، سیدہ فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہا جو رو رہی تھی 12 ربیع الاول کو. یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ جو ہے میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھنا، یہ مدینہ طیبہ میں دکھ کا دن تھا اور غم کا دن تھا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دن اس قدر غمزدہ تھی، اس قدر مغموم تھی کہ فرماتی ہیں آج کے دن جو مجھ پر غم ٹوٹے ہیں، اگر میرے ان غموں اور میرے ان دکھوں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ بے نور ہو جائے، اس کی تابانی ختم ہو جائے، اگر غموں کا وہ کچھ حصہ جو میرے دل پہ ٹوٹا ہے سورج پہ پڑ جائے. یہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ 12 تاریخ جو ہے یہ وفات نبوی کی تاریخ ہے، جس کو یہاں کے نادان دوستوں نے عید کا دن بنا دیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر کس کو خوشی ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی تو ہے، دشمنان اسلام کو تو خوشی ہو سکتی ہے اس دن. جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہودیوں کے گھر میں جشن تھا، نصرانیوں کے گھر میں جشن تھا، لیکن مسلمان اشکبار تھے. فرمایا سبت علی مصائب لو انہا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس دن میرے احساسات مجروح ہوئے، میرے جذبات زخمی ہوئے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑ دی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے پوچھا میرے ابا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا فاطمہ ہم تیرے والد گرامی کو مرقد میں قبر میں سلا کے آئے ہیں. سیدہ فاطمہ نے پوچھا رحمت عالم کے جسد اطہر پہ تم نے خاک بھی ڈالی ہوگی نا، مٹی بھی ڈالی ہوگی؟ عرض کیا ہاں بنت رسول خاک ڈال کے آئے ہیں. زاروں قطار برس پڑی فاطمہ کی آنکھیں، کہنے لگی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد عربی کے جسم پہ مٹی ڈالی. وہ دل کہاں سے لائے تھے؟ وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈالی؟ تقدیر مسکرا رہی تھی کہ فاطمہ اس دنیا میں جو بھی آئے گا اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا. لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم ڈرو گھبراؤ یا بھاگ جاؤ، وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے. قُلْ
ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے، حدیث میں ہے ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ. یہ دھرتی روزانہ 70 مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو، یابن آدم کلوا ما شئتم واستحیتم. او ابن آدم، میرے سینے پہ چلتے ہو نا، جو مرضی آئے کھاؤ پیو. کچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے، تمہاری پسلی سے پسلی ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیے تھے. اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے. ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں، بادشاہ تھے، زر و سیم کی فراوانی تھی، خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا. خواب گاہ میں پہنچے، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں پہنچے. وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے. بستر پہ چند لمحوں کے لیے سوئی. جسم جو مٹی پہ لیٹا کرتا تھا، سنگریزوں پہ لیٹا کرتا تھا، وہ اطلس و کم خواب کی چادروں والے شاہی بستر پہ لیٹا تو نیند نے اپنی آغوش میں دبوچ لیا اس کنیز کو. نیند کی وادی میں چلی گئی. اتنے میں ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا، خوابگاہ میں داخل ہوا. دیکھا کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے. غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا. اس کو جگائے بغیر درے لگا کر سزا دیتے ہوئے یہ سمجھانے لگا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی ہو. وہ بیچاری سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی، پھر ابن ادہم کی طرف دیکھ کر مسکرائی. شاہی مزاج میں یہ دونوں ادائیں سمجھ میں نہ آئیں. ابن ادہم کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں کہ درے پڑے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی ہنستی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے درے نے میرا چمڑا ادھیڑ ڈالا ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں تو 5 چابک نقد لگ گئے ہیں. جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اسے کتنے چابک سہنے پڑیں گے. بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا. تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مسلح پر روتا رہا، اشک
مشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا، پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں۔ صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا، تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی۔ اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جاؤ، جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں۔ نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجئے، نہیں ملے گی۔ اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی۔ قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔